بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحج، اس کی 78 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے یہ مدنیہ ہے، تو دراصل اس کی تکمیل مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوئی۔ اس کے نزول کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہجرت سے پہلے ہی یعنی شروع ہو چکی تھی۔ اس کا نام الحج اس کے چوتھے رکوع کی دوسری آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ سے ماخوذ ہے، اور اس کے علاوہ اس میں حج کے اعلان عام اور اس سے متعلقہ چند احکام کا ذکر ہے۔ اس صورت کی بعض شماریاتی جائزے میں نوٹ کیا گیا ہے کہ اس میں 1291 کلمات ہیں اور 5075 حروف ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ، یقیناً قیامت کی گھڑی کا جو زلزلہ یعنی بھونچال ہے، شیء عظیم، بڑی زبردست چیز ہے، بہت ہولناک ہے۔ یوم ترونہا، اس دن کی ہولناکی اس قدر ہے، یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ، یہ حال ہوگا کہ تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی بھول بیٹھے گی، اما ارضعت، اس کو جسے وہ دودھ پلائے، جس کو اس نے دودھ پلایا، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو بدحواس دیکھو گے نشے کی، کہ وہ نشے میں ہیں، تمہیں وہ نشے میں محسوس ہوں گے، وما ہم بسکارا، جبکہ حقیقتاً وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اصل حقیقت یہ ہے کہ اس دن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یجادل فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، کسی علم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ بغیر علم، بغیر علم کے، بے جانے بوجھے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور اس سرکش اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں۔ کتب علیہ، جبکہ یہ شیطان تو وہ ہے کہ اس کے بارے میں لکھ دیا گیا، انہ من تولاہ، جو کوئی اسے دوست بنائے گا، فانہ یضلہ، اور وہ شیطان اسے گمراہ کر دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور بھڑکتی دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر تم کسی شک میں ہو، من البعث، دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں، تو ذرا غور کرو ایک حقیقت کی طرف۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے، مُخَلَّقَةٍ، جو کبھی پورا بن جاتا ہے، وغیر مخلقۃ، اور کبھی پورا نہیں بنتا، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے حقیقت کھول دیں، حقیقت واضح کر دیں، ونقر فی الارحام ما نشاء، اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں، ما نشاء، جب تک چاہتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک متعین مدت تک، نقرو، ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں، ثم نخرجکم، پھر ہم باہر لاتے ہیں بچے کو، طفلا، تو وہ ایک بچہ ہوتا ہے، ثم لتبلغوا، پھر تمہاری پرورش ہوتی ہے، لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی پکی عمر تک، پختہ عمر تک پہنچ جاؤ، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو وفات پا جاتے ہیں
جوانی ہی میں، وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ اور کچھ ایسے ہیں جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیا جاتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اور جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں، اهتزت تو اس میں حرکت آ جاتی ہے، وربت اور اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور ہر قسم کی خوشنما چیزیں وہ اگاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ تو یعنی یہ تمام حقائق ہیں جو واضح ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ کہ اللہ ہی کا وجود برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ اور یہ بھی ایک حقیقت ذہن نشین رہے کہ ساعت گھڑی یعنی قیامت کی گھڑی، آتیتن آ کے رہے گی، آنے والی ہے، لا ریب فیہا اس میں اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور اس لیے بھی یہ تاکہ تمہیں معلوم ہو ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یبعث من فی القبور ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں مَن یُجَادِلُ فِی اللہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر کسی علمی بنیاد کے، ولا ہدن اور نہ ہی کوئی ہدایت ان کے پاس کوئی بنیاد ہوتی ہے ہدایت کی، ولا کتاب منیر اور نہ ہی روشنی دینے والی کتاب، ثانی عطفہ یہ اپنے پہلو اکڑائے ہوئے ہیں یعنی تکبر سے، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، لہو فی الدنیا خزی تو ہر ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامت اور قیامت کے دن ہم اسے مزہ چکھائیں گے عذاب الحریق جلتی ہوئی آگ کا، ذالک بما قدمت اور ایسا اس لیے کیا جائے گا بما قدمت یدا کا جو تیرے یعنی اسے کہا جائے گا کہ ایسا اس لیے ہوا ہے بما قدمت یدا کا جو تیرے ہاتھوں نے پیش کیا یعنی تیرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور یہ بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر ہلکا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے مَن يَعْبُدُ اللَّهَ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے علی حرفٍ کنارے پر رہ کر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اور اگر اسے کوئی خیر پہنچتی ہے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اطمأن بھی تب تو مطمئن ہو جاتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ جائے، انقلب علی وجهہ تو وہ منہ موڑ کر چل دیتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ ایسا شخص نے دنیا کھو دی، والآخرہ اور آخرت بھی، ذالک هو الخسران المبین یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے، یدعو من دون اللہ وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا، ما لا یضرہ وما لا ینفعہ جو نہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی نفع دے سکتا ہے، ذالک هو الضلال البعید یہی تو ہے بہت دور کی گمراہی، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ وہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتا ہے جس کا نقصان اقرب زیادہ قریب ہے من نفعی اس کے فائدے کی نسبت، لبیس المولا وہ ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے، ولبیس العشیر اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقینا اللہ تعالی داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، انہیں داخل کرے گا جنات ان جنتوں میں تجری من تحتها الانہار جن کے دامن میں ندیاں نہریں بہتی ہوں گی، ان اللہ یفعل ما یرید اللہ تو کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں فی الدنیا والآخرہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد ہرگز نہیں کرے گا،
اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد ہرگز نہیں کرے گا جو یہ سمجھتا ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو وہ آسمان تک ایک رسی تان لے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اسے کاٹ ڈالے، فَلْيَنظُرْ، پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ، کیا یہ اس کی تدبیر دور کر سکتی ہے، ما یغیظ، اس چیز کو جو اسے جھنجھلاہٹ میں ڈال رہی ہے، جو اسے غصہ دلا رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سننے والوں سنو کہ انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، آیات بینات، روشن نشانیوں کی شکل میں، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ اس کا یوں بھی ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من یرید، جو اس ہدایت کو چاہتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین اور صابئین، والنصارى اور عیسائی، والمجوس اور مجوسی، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ ان اللہ یفصل بینہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو سب زمین میں ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم، نیز سورج اور چاند اور ستارے، والجبال والشجر والدواب، اور پہاڑ اور درخت اور جانور، وکثیر من الناس، اور بہت سے انسان بھی، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا۔ ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی نہیں جو اسے عزت دے سکے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ہذانی خصمانی، تو یہ دو گروہ ہیں، یعنی مومنوں کا اور کافروں کا۔ ان دونوں کے بارے میں فرمایا اختصموا فی ربہم، جنہوں نے، یہ دو وہ گروہ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔ فالذین کفروا، تو اب جہاں تک فیصلہ ہے کافروں کے بارے میں، تو ان کے بارے میں فیصلہ اس طرح ہوگا کہ قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی بہا دیا جائے گا۔ یسحر بہ، اور اس پانی سے گل جائیں گے، ما فی بطونہم، وہ سب کچھ جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور ان کی کھالیں، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، یعنی ان کی سرکوبی ہوگی۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، وہ جب بھی چاہیں گے کہ اس سے نکلیں، من غم، اس گھٹن کے اس گھٹن سے، اعیدوا فیہا، انہیں اس میں لوٹا دیا جائے گا، اسی میں دوبارہ واپس کر دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب مزہ اس جلانے والے عذاب کا۔